continues to exploit Afghanistan territory to spread extremist ideology and engage in critical criminal activities, adding that Russia was ready to cooperate with the Afghan authorities in combating terrorism and drug trafficking. پیوٹن آگے کہتے ہیں کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس ٹائم جو افغانستان میں ہو رہا ہے، جو اس ٹائم افغانستان میں ٹیررزم ہو رہا ہے، اس سے وہاں پہ ٹریڈ نہیں ہو پا رہی، وہاں کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اور وہ پھر ٹیررزم باقی کنٹریز میں بھی ہوتا ہے، جس سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں اور باقی کنٹریز پریشان ہوتے ہیں. پاکستان جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک امپورٹنٹ ایگزامپل ہے، آلریڈی میں نے آپ کو بتا چکا. اوکے میں وائس چیک کر رہا تھا، سوری. اگلی بات سنیں گے. آگے پیوٹن یہ بات کہتے ہیں رشیا کے کہ وی سی دیٹ دا کرنٹ افغان اتھارٹیز آر شوئنگ ریڈینس فار کنسٹرکٹیو کوپریشن ان ٹو ویریس فیلڈ انکلوڈنگ دا فائٹ اگینسٹ ٹیررزم اینڈ ڈرگس اینڈ وی آر سرٹنلی ریڈی ٹو سپورٹ دس ایسپریشن. تو انہوں نے کہا کہ جو افغانستان طالبان کی گورنمنٹ ہے، آلدو کہ وہ ٹیررزم کو فیس کر رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ ریجن میں کوپریشن کرے، اور ہم یعنی رشیا اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے. اب میں آپ کو ایک بڑی امپورٹنٹ بات سمجھانا چاہتا ہوں افغانستان کے حوالے سے. دیکھیے بات اس ٹائم یہ ہے، افغانستان پورے سینٹرل ایشیا کی شہ رگ ہے. افغانستان پورے سینٹرل ایشیا کی شہ رگ ہے، بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں اگر امن آئے گا تو پورے سینٹرل ایشیا میں پلس پاکستان میں امن آئے گا، پلس ایران میں امن آئے گا. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. اس طرح میپ کو دیکھیے گا. اوکے میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں. اس نقشے کو دیکھیے گا، یہ نقشہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو ساری کہانی سنا دے گا. اوکے یہ سینٹرل ایشیا کا میپ ہے. اب پرابلم اس ٹائم یہ ہے کہ افغانستان میں جو آئی ایس آئی کے گروپ ہے نا، افغانستان کا خراسان گروپ ہے آئی ایس آئی کے، جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، وہ ڈیڈلی اٹیکس کرتی ہے پاکستان میں، وہ ڈیڈلی اٹیکس کرتی ہے ایران میں، اور پھر یہ سارے فائٹر جو ہیں وہ جاتے ہیں رشیا میں. یہ فائٹرز رشیا میں جا کے اٹیک کرتے ہیں، جسے رشیا کو یہ ڈر ہے کہ ٹیررزم رشیا میں بھی آنے والے ٹائم پہ بڑھ سکتا ہے. تو بیسکلی رشیا بھی اس سے ہٹ ہوا ہے، پاکستان تو اس سے انفارچونیٹلی ہٹ ہوتا ہی ہے، اور ایران بھی اس سے ہٹ ہوتا ہے. تو آئی ایس آئی کے جو خراسان گروپ ہے، بیسکلی یہ ابھی اس ٹائم یہ جڑ ہے جو اس ٹائم رشیا کو پریشان کر رہی ہے کہ آنے والے ٹائم پہ رشیا پہ بھی کوئی اٹیک اور بڑا ہو سکتا ہے. کیونکہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا تقریباً 149 تقریباً 50 لوگ 150 لوگ مارے گئے تھے. ایک کانسرٹ ہو رہا تھا میوزک کا رشیا میں. سو رشیا اس چیز کی وجہ سے بڑا پریشان ہے. اگلی امپورٹنٹ سنیے گا بات. اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ پیوٹن صاحب نے ایران کے حوالے سے بھی بڑے امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی، اور یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے تب دیا جب وہ بیٹھے ہوئے تھے تاجکستان میں. اب یہ اسٹیٹمنٹ سنیے گا، بڑا امپورٹنٹ ہے. جب سوال پوچھا گیا یا جنرلی انہوں نے بات کی ایران کے حوالے سے، تو پیوٹن آلسو ایڈریس ڈیولپمنٹ کنسرننگ ایرانس نیوکلیر پروگرام اسٹریسنگ دیٹ آل ایشوز شوڈ بی ریزالوڈ تھرو ڈپلومیٹک ڈائلاگس. تو مور امپورٹنٹلی پیوٹن جو ہے انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہیں اور دنیا کے بھی بہتر ہونے چاہیے، لیکن کوئی بھی معاملہ لڑائی جھگڑے سے بہتر نہیں ہو سکتا. آپ ایران پہ اسٹرائک کریں گے، اس کی نیوکلیر سائٹس کو تباہ کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ کو ایران کے ساتھ بات کرنی ہے تو واحد حل یہ کہ آپ اس سے بات کریں، اس کو آپ ڈرائیں دھمکائیں نہ، اس کے ساتھ معاملات کو بہتر کریں. یہ اس ٹائم پیوٹن صاحب نے ایران کے حوالے سے بات کی. آگے انہوں نے بات کی ہے کہ دیر از نو ریزنیبل الٹرنیٹو ٹو نیگوسیشنز، یعنی نیگوسیشنز کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. نیگوسیشنز ہی واحد حل ہے کہ آپ نے اگر ایران کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو نیگوسیشن از دا اونلی حل، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. اگلی بات سنیے گا. ہائی لائٹنگ دیٹ ماسکو ریمینس ان کلوز کانٹیکٹ ود تہران اینڈ دا IAEA ہیڈ کنفرمڈ ایرانز کمٹمنٹ ٹو کوپریشن. اب بیسکلی اس ٹائم رشیا کیا کر رہا ہے، اس بڑی بات کو سنیے گا، مور امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، اس ٹائم ریجن میں رشیا کے لیے صرف ایک ہی رشیا کا ایلائی ہے، اس کا نام ہے ایران، اس کا نام ہے تہران. عراق 2003 میں فارغ ہو گیا. بشار الاسد صاحب جو سیریا کے 2024 دسمبر میں فارغ ہو گئے. اب اس ٹائم صرف ایران ہی واحد دوست ہے اس ٹائم رشیا کا جو اس کے ریجن میں اس کے انفلوئنس کو بڑھاتا ہے. اس لیے رشیا نے 4.5 جنریشن سکوئی 35 بھی دی ہیں، S-400 بیٹریز بھی دی ہیں تھوڑے دنوں پہلے، تاکہ ایران اپنے آپ کو بچاتا رہے، ایران کی رجیم کولیپس نہ ہو. کیونکہ اگر ایران کی رجیم کولیپس ہوتی ہے، کوئی پرو ویسٹرن رجیم آتی ہے، تو پھر رشیا کا تو انفلوئنس آلریڈی فارغ ہوا ہے، بالکل ہی کھڑک جائے گا، فارغ ہو جائے گا اس کا ریجن میں. تو رشیا یہ چیز نہیں چاہتا. اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رشیا یہ چاہتا ہے کہ ایران پر سے سینکشنز ہٹیں. ایران پر سے سینکشنز ہٹیں گی تو ایران کا کوپریشن دنیا کے ساتھ اور پرٹیکولرلی رشیا کے ساتھ اور بڑھے گا، اور یہ دونوں کنٹریز اور پراسپر ہو سکتے ہیں. اگلی امپورٹنٹ بات سنیے گا. پیوٹن صاحب نے اسرائیل پہ بات ایک بھی بہت امپورٹنٹ کی. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو 2 دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیوٹن اور نیتن یاہو صاحب کی 1 ہفتہ پہلے کال پر بات ہوئی ہے. میں نے پھر آپ کو سارے پوائنٹس بتائے تھے کہ اس کال میں کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں. اب وہ ساری باتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اب اس کو سنیے گا، اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے گا آپ. اینی ویز
پیوٹن صاحب نے اسرائیل کے بارے میں کہا ہے کہ ہی ایڈڈ دیٹ رشیا آلسو مینٹینڈ trusting contacts with Israel, emphasizing the importance of preventing regional confrontation and promoting stability. اب اس بات کو سمجھے گا، رشیا کے پریزیڈنٹ پیوٹن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بھی بہت اچھے رہیں تاکہ ریجن میں کمٹمنٹ ہو، ریجن میں بہتری آئے. اس کی وجہ کیا ہے کہ رشیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بھی بہتر کرتا ہے، رشیا ایران کے ساتھ تعلقات کو بھی بہتر کرتا ہے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو میپ دکھا کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر میں اگلی بات کروں گا. ایک سیکنڈ، میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو اگلی بات بتاؤں گا. میں اس یہ بات کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں. دیر وی گو. یہ اینڈ تھینک یو سو مچ. ہمارے 4000 سبسکرائبر ہو چکے ہیں اس چینل کے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ہمیں پلیز جیز کیش پر بھی سپورٹ کیجیے گا. ہم نے اپنا جو ہے بینک اکاؤنٹ یہاں پہ شیئر کیا ہوا ہے. اینی ویز موونگ فارورڈ، اب میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ اب رشیا کے لیے ایران کیوں امپورٹنٹ ہے اور رشیا کے لیے اسرائیل کیوں امپورٹنٹ ہے، اور یہ ان دونوں کا ذکر پیوٹن نے ایک ساتھ کیوں کیا ہے. پھر میں اگلی بات آپ کو بتاؤں گا. اگلی بات انہوں نے علی خامنائی صاحب کے بارے میں کیا کیا، اس کو سنیے گا. دیکھیں، رشیا کے لیے اس ٹائم مڈل ایسٹ میں سب سے امپورٹنٹ دو کنٹریز ہیں. پہلا کنٹری جو ہے وہ ایران ہے اور دوسرا کنٹری اسرائیل ہے. یہ دونوں کنٹریز کیوں امپورٹنٹ ہے رشیا کے لیے، اس کو سنیے گا. دیکھیے، میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں کہ 2003 سے پہلے سیریا، عراق اور ایران، یہ تینوں کنٹریز جو ہیں، یہ تینوں کنٹریز رشیا کے الائی تھے. صدام حسین صاحب عراق میں تھے، سیریا میں بشار الاسد صاحب تھے، اور ایران میں کون تھے؟ ایران میں جو تھے وہ ایران میں تو علی خامنائی صاحب کی حکومت ہے، اور پھر یہ لیبیا بھی تھا. چلے لیبیا تو فارغ ہو گئے، میں فی الحال مڈل ایسٹ کی بات کرتا ہوں. یہ تین کنٹریز جو تھے یہ بہت کلوز تھے رشیا کے ساتھ. 2003 میں کیا ہوا؟ عراق فارغ ہو گیا، دو الائیز رہ گئے رشیا کے، ایک ایران اور ایک سیریا. 2024 میں کیا ہوا؟ سیریا بھی فارغ ہو گیا، تو ایک الائی رہ گیا ایران. رشیا نہیں چاہتا کہ ایران بھی فارغ ہو، کیونکہ اگر ایران فارغ ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ ایران کی رجیم چینج ہو کے پرو امریکن رجیم آتی ہے، جس طرح احمد الشرا صاحب کی آئی ہوئی ہے سیریا میں. تو اس سے کیا ہوگا؟ رشیا کا انفلوئنس آلریڈی بہت کم ہو چکا ہے ریجن میں، بالکل ہی فارغ ہو جائے گا، بالکل ہی کم ہو جائے گا. رشیا نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ یہ کچھ ہو. پہلی بات تو یہ. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ رشیا یہ بھی نہیں چاہتا کہ اسرائیل اتنا اینٹی ایران ہو جائے. رشیا یہ بھی نہیں چاہتا کہ اسرائیل اتنا اینٹی ایران ہو جائے کہ اسرائیل پوری طور پہ اسٹرائکس کر کے جو ایران کی حکومت ہے وہ اس کو بالکل ہی تباہ و برباد کرتے ہیں. رشیا یہ بھی نہیں چاہتا. اس لیے رشیا ایران کو بھی طاقتور کر رہا ہے اور اسرائیل کو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بات کریں گے، ایران آپ کو تنگ پرووک نہیں کرے گا، اور ایران کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران آپ کو پرووک نہیں کرے گا اور اسرائیل کو بھی آپ نے پرووک نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ کہ رشیا کا انٹرسٹ سیریا میں بھی ہے، کیونکہ سیریا میں رشیا کے ملٹری بیسز ہیں. یہاں پر سیریا میں رشیا کے ملٹری بیسز ہے. میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں. جو کال ہوئی تھی، کال پہ بات ہوئی تھی، میں نے ویڈیو آپ کو بتائی ہے نا، جو میں نے کال کی ویڈیو کی بات کی تھی نیتن یاہو اور پیوٹن کی، میں نے اس پہ وہ ویڈیو بنائی ہے ساری. واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ اسرائیل بھی بڑا امپورٹنٹ ہے رشیا کے لیے اور مڈل ایسٹ میں، اور ایران بھی. لیکن ایران زیادہ کلوز ہے بیکاز ایران اسٹریٹجک ڈیپتھ دیتا ہے رشیا کو. اگلی بات سنے گا. اب اگلی بات جو ہے وہ پیوٹن صاحب نے بڑی اہم کی ہے، اور یہ بات میں نے آپ کو کہا تھا کہ کال پہ یہ بات ہوئی ہے. حالانکہ میں نے اس کال کو سنا تو نہیں تھا، لیکن میں پریڈکشنز آپ کو پتا ہے میں دے دیتا ہوں ان چیزوں کے بارے میں، بیکاز میں بہت کلوزلی ان چیزوں کو دیکھتا ہوں. اب پیوٹن صاحب نے ایران اور اسرائیل کے بارے میں ایک اور بات کی. وہ کیا ہے؟ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن سیڈ، یہ تاجکستان میں بیٹھ کے انہوں نے بات کی جی، تاجکستان میں. رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن سیڈ دیٹ اسرائیل ہیز آسکڈ ہم ٹو کنوے اے میسج ٹو ایران دیٹ تیل اویو از ناٹ انٹرسٹڈ ان ایسکیلیٹنگ ٹینشنز ود تہران. اب یہ بات کھلے عام کی ہے پیوٹن نے کہ میری جب بات ہوئی کال پر 2-4 دن پہلے نیتن یاہو صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایران کو کنوے کر دیں کہ تیل اویو یعنی اسرائیل جو ہے وہ تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتا ایران کے. تو ایک میسج کنوے کر دیا، کہ کس کے تھرو؟ ڈائریکٹلی کنوے نہیں کیا، میسج کنوے کیا گیا ود دا ہیلپ آف ولادیمیر پیوٹن صاحب. اگلی بات سنے گا. آگے پیوٹن یہ کہتے ہیں کہ وی کنٹینیو ٹو مینٹین ٹرسٹنگ کانٹیکٹ ود اسرائیل اینڈ ریسیو سگنلز فرام دا اسرائیلی لیڈرشپ آسکنگ ٹو کنوے ٹو آر ایرانین فرینڈس دیٹ اسرائیل از کمیٹڈ ٹو فردر سیٹلمنٹس اینڈ از ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی کائنڈ آف کنفرنٹیشن. اسرائیل نے میسج دیا ہے، یہ پیوٹن صاحب خود کہہ رہے ہیں اپنی ایز اے پریزیڈینشیل کیپیسٹی، اوبیسلی یہ بات پھر کریڈیبل مانی جاتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو دوست ہیں اسرائیل کے دوست کہہ رہے ہیں پیوٹن کو کہ آپ بتا دیجئے ایران کو کہ ہم آنے والے ٹائم پہ ایسکیلیشن نہیں فردر کرنا چاہتے، آپ کو ہم تنگ نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے ایران بھی کہیں نہ کہیں اب پرسکون فیل کرے گا، اور آہستہ آہستہ معاملات کہیں نہ کہیں ہمیں ریجن میں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ بیسیکلی اسرائیل نے کنوے کیا ہے میسج وایا ہیلپ آف اے میڈیٹر. جو میڈیٹر کون ہے؟ وہ رشیا ہے. رشیا میڈیشن کروا رہا ہے دونوں کی. اگلی بات سنے گا.
اب تاجکستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں جن کا نام مسٹر ریمون ہے، مسٹر ریمون صاحب جو ہیں یہ تاجکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے بڑا امپورٹنٹ پیوٹن صاحب کے بارے میں، وہ سنیے گا۔ تاجکستان کے پریزیڈنٹ ریمون صاحب یہ کہتے ہیں کہ آر ریلیشن شپس آر ڈیولپنگ پازیٹیولی، ہمارے تعلقات بڑے اچھے اور پازیٹیو ہو رہے ہیں۔ وی مینٹین این ایکٹیو پولیٹیکل ڈائلاگ، کوآپریشن ان ٹریڈ اینڈ دا اکانومی اینڈ کلچرل اینڈ ہیومینیٹیرین اسفیئرز ان دا ڈیولپمنٹ۔ تو تاجکستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ریمون صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے تعلقات اور بہتر ہوں گے۔ ہم اپنے کلچر اور اپنی ہیومینیٹیرین جو ہماری ہیلپ کی جا رہی ہے یا ہم ہیلپ کر رہے ہیں اس کو ہم آگے آنے والے ٹائم پہ بڑھائیں گے۔ اگلی بات سنیے گا، اگلی امپورٹنٹ بات اس سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ اب پیوٹن صاحب کی جو ملاقات ہے وہ ہوئی ہے اذربائیجان کے پریزیڈنٹ سے بھی، پیوٹن صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اذربائیجان کے پریزیڈنٹ سے بھی۔ اب یہ ملاقات جو ہوئی ہے یہ بیسیکلی تاجکستان میں ہی ہوئی ہے اور یہ کروائی گئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ 2024 میں دسمبر کے مہینے میں اذربائیجان کا ایک پیسنجر پلین گرا تھا اور اس گرنے کی ذمہ داری جو تھی وہ اذربائیجان ڈال رہا تھا رشیا پہ۔ پچھلے 10 مہینے سے اذربائیجان اور رشیا کے تعلقات بہت خراب ہیں۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اذربائیجان کی سے کیوں معافی مانگی ہے رشیا نے، اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ لیکن پچھلے 10 مہینے سے تعلقات بہت خراب تھے اذربائیجان کے، وہ معافی کی گزارش کر رہا تھا کہ آپ ہم سے اپالوجی کریں اور جن لوگوں کو پیسنجر میں آپ نے مارا ہے آپ ان کو کائنڈلی کمپنسیٹ کریں ہمارے بیہاف پر۔ اب ہوا کیا تھا واقعہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا۔ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن اینڈ اذربائیجانی پریزیڈنٹ الہام علیوی آن تھرسڈے یعنی کل met on Tajikistan capital Dushanbe. At that meeting, Putin made his candid admission to date that Russia had accidentally downed an Azerbaijani passenger plane last December and promised compensation. معافی مانگی ہے، سوری کی ہے اور اپولوجائز کیا ہے پیوٹن نے اذربائیجان کے پریزیڈنٹ سے جو ملاقات ہوئی ہے تاجکستان میں کل، کیونکہ کل تھرسڈے تھا، اور یہ کہا ہے کہ ان کو افسوس ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے لیکن آنے والے ٹائم پہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، یہ وہ گارنٹی دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہوا ہے، جو بھی لوگ اس میں ڈیتھ ہوئی ہیں، 38 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی اس ٹائم، ان لوگوں کو وہ آنے والے ٹائم پہ کمپنسیشن بھی دیں گے۔ اب انیشلی جو تھا وہ رشیا اس چیز کو ریجیکٹ کر رہا تھا جب پچھلے سال دسمبر میں یہ واقعہ ہوا، لیکن اب اس چیز کو وہ ریجیکٹ نہیں کر رہا بیکاز آرمینیا اور اذربائیجان کے پیس کی وجہ سے۔ میں ابھی آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں۔ اب بات اس ٹائم یہ ہے کہ اذربائیجان کے ساتھ رشیا نے 10 مہینے بعد سوری کیوں کی، وہ تو سوری پہلے بھی کر سکتا تھا، اس کی وجہ ہے امریکہ۔ اگست کے مہینے میں ٹرمپ صاحب نے ایک پیس ایکارڈ سائن کروایا، کس کے لیے؟ اگست کے مہینے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پیس ایکارڈ سائن کرایا اذربائیجان اور آرمینیا کا۔ اس کا مطلب یہ کہ امریکہ اس ریجن میں اپنے انفلوئنس کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے پیوٹن صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے اور باکو یعنی جو کیپٹل ہے اذربائیجان کا اس سے تعلقات خراب رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے امریکہ اپنا انفلوئنس اور زیادہ قائم کرے گا اور اذربائیجان بیلنسنگ ایکٹ نہیں کر پائے گا، وہ امریکہ کی طرف ٹلٹ ہو جائے گا۔ میں آپ کو دوبارہ سے میپ دکھاتا ہوں اذربائیجان کا، آپ کو وہ چیز سمجھ آ جائے گی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک سیکنڈ رکیے گا، میں آپ کو میپ دکھا رہا ہوں اذربائیجان اور آرمینیا کا۔ یس، اوکے، یہ تاجکستان کا میپ ہے۔ یس، اب میں آپ کو ایک میپ دکھا رہا ہوں اذربائیجان اور آرمینیا کا۔ یہ اذربائیجان اور آرمینیا ہے، یہ بڑا میپ ہے ان دونوں کنٹریز کا، یہ بڑا میپ ہے۔ میں آپ کو وہ میپ دکھانا چاہتا ہوں تو بیسکلی اس میں سارے کنٹریز شامل ہیں۔ اوکے، ایک سیکنڈ، سوری فار دیٹ۔ اوکے، یہ بڑا میپ ہے۔ اوکے، دس از دا بگ میپ۔ اوکے، اب یہ بیسکلی جو علاقہ ہے، رشیا چاہتا ہے کہ اذربائیجان کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ ریوائیو کرے اور سوری کیا اس نے 2024 میں جو پلین گرا تھا اذربائیجان کا۔ یہ اذربائیجان ہے اور یہ آرمینیا ہے۔ یہ علاقہ اس ٹائم رشیا کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ کیسپین سی کے اوپر ہے، یہ باکو ہے۔ رشیا نہیں چاہتا کہ یہاں پہ امریکہ کا انفلوئنس آئے، کیونکہ اگر امریکہ کا انفلوئنس یہاں پہ آئے گا تو امریکہ اپنے ملٹری بیسز یہاں پر بھی بنا سکتا ہے۔ ریممبر دیٹ، امریکہ اپنے ملٹری بیسز اذربائیجان میں بھی بنا سکتا ہے کیونکہ اذربائیجان ابھی اس ٹائم امریکہ کے بہت قریب ہے اور اس سے ایزیلی رشیا پر نظر رکھ سکتا ہے امریکہ آنے والے ٹائم پہ۔ سو وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ کہ اذربائیجان بہت امپورٹنٹ ہے اور آنے والے ٹائم پہ اور زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوگا۔